آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے۔ انہی بروج کی نسبت سے سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم شریف میں خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ تھا ذونواس، اس یہودی کی طرف کی گئی ہے جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے تھے جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، ڈیزی کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کر رہی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی کیا یہ آگ ذونواس کی آگ سے کم درجے کی تھی؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں اور عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔